बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इनके सामने एक बड़ी शर्त रख दी है IMF ने, और ये जो मीडिया की तफसीलात सामने आई हैं, मीडिया की जो स्टेटमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात को हर सूरत ठीक करने का कहा गया है कि जब तक आप जो सियासी मामलात हैं आइन के अंदर रहते हुए उनको हल नहीं करते, तो जो बेल आउट पैकेज है वो नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह से बात भी हुई है, और उसके बाद ये इतना बड़ा मुतालबा रख दिया गया है वफाकी हुकूमत के सामने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है, और सर्च वारंट जमान पार्क के जो जारी किए गए थे उनको मनसूख कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई थी, और इमरान रियाज खान की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर जो समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज पेश होना था JITs के सामने। जो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक JITs बनाई गई थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पेश होना था। आज उनकी जानिब से 2 रुकनी वफद वकला का वो पेश हुआ है। नदीम हैदर पंचोता एडवोकेट और अली इजाज भुट्टर साहब, ये 2 रुकनी वफद पेश हुआ है, और उन्होंने 10 मई 2023 को दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 96/2023 की तहकीकात में शमूलियत का जो नोटिस भिजवाया गया था, उनको बताया गया है कि हमें कल ही नोटिस मौसूल हुआ, जिसके जवाब के लिए मोहलत निहायत महदूद थी। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहले ही इस केस में जमानत दे चुकी है। ये हकीकत निहायत अहमियत की हामिल है कि जिस रोज़ ये वाक़यात हुए उस रोज़ मैं नैब की गैर कानूनी और नाजायज़ हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। अपने खिलाफ बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के इंदराज के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ दायर किए गए मुकदमात झूठे और गलत हैं, जिनकी वजूहात सरासर सियासी हैं। अपने बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद मैं इस मुकदमे की तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं इन 2 वकला को JIT के सामने पेश होने और तहकीकात में मेरी शमूलियत के अहतमाम के लिए इक़दामात उठाने का मजाज बना रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुका हूँ, और वज़ीराबाद मेरे ऊपर एक निहायत ख़तरनाक हमला, कातलाना हमले का निशाना भी बन चुका हूँ। अपनी सलामती को लाहक संगीन खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागुज़ीर है, और मैं पेश हो रहा हूँ। इन खतरात और सिक्योरिटी इंतजामात पर उठने वाले प्राइवेट और सरकारी अखराजात के पेश नज़र ज़मान पार्क से तहकीकात में शमूलियत काबिल तहसीन होगी, वीडियो लिंक के ज़रिए। JIT की जानब से पहले भी ऐसा किया जा चुका है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच भी इस हवाले से इंतजामात की हदायत दे चुका है। वीडियो लिंक या सवालनामे के ज़रिए तहकीकात में शमूलियत की राह में भी कोई रुकावट नहीं है। चुनांचे ख़तरात की मौजूदगी में गैर ज़रूरी नकलो हरकत की बजाय सवालनामे या ज़मान पार्क से बज़रिया वीडियो लिंक तहकीकात में शमूलियत मुनासिब रहेगी। और उन्होंने कहा कि या जो मेरे नुमाइंदगान हैं उनके ज़रिए मेरी जो हाज़िरी है उसको कबूल किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उनको जवाब जमा करवाने के लिए, और ख़बर ये है कि नुमाइंदगान जो हैं, दोनों वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको JIT से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और JIT बज़िद है कि हर सूरत इमरान खान खुद हैं। और इस पर आप जानते हैं कि पहले ही 5 रुकनी बेंच एक JIT को कह चुका है कि आप ज़मान पार्क जाके तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन चूँकि जो चीज़ें हैं वो आगे किस तरफ जाती हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये इस वजह से भी बहुत अहमियत की दरख्वास्त थी कि इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो वाक़यात हुए उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त गुज़ारों ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की, और अदालत में जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने समाअत की। आज की समाअत मुकम्मल हुई। 9 मई को हसास तनसीबात की तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर सरकारी वकील ने काबिल समाअत होने पर एतराज़ात उठाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के और सरकारी वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला है वो महफूज कर लिया। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब सीनियर जज हैं, वो फैसला देंगे कि आया जुडिशल कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता, और 9 मई के वाक़यात जुडिशल कमीशन की मौजूदगी में देखे जाएंगे या नहीं देखे जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान का जो केस था, उसमें आज लाहौर हाई कोर्ट में जो पेशरफ सामने आई है,
9 بجے کا ٹائم تھا، عدالتی ٹائم 9:15 چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب عدالت میں پہنچ گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکیل ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، وہ آج موجود نہیں تھے، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اور جو علی اشفاق صاحب ہیں عمران ریاض خان کے جو وکیل ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کے ساتھ جو باقی معاون وکلاء ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جیسے ہی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو آئی جی پنجاب خود عدالت میں موجود تھے، اور جو عمران ریاض خان کے والد صاحب ہیں وہ عدالت میں موجود تھے، اور باقی جو میڈیا کے احباب ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے جیسے ہی استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ اب تک کی کیا جو کارکردگی رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اب تک عمران ریاض خان کی باغیابی سے متعلق آپ نے کیا کیا ہے، اور اس میں کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے یا نہیں آئی، تو جواب تھا نو، کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اور اس پر پھر آئی جی پنجاب نے کہا کہ میں کچھ چیزیں عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو وکلا تھے عمران ریاض خان کے، ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں، یہ صرف عدالت سے ٹائم گین کیا جا رہا ہے، مقصد کوئی نہیں ہے، اس ساری چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سارے معاملے سے جو چیزیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں اس میں سے سامنے آ رہا۔ تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بتائیے اب تک عمران ریاض مسنگ پرسن کیوں ہے؟ تو آئی جی وزارت دفاع اور وزارت داخلہ سے کوئی رپورٹ آئی ہے کیا؟ چیف جسٹس نے سوال کیا۔ ہم نے اپنے آرڈر میں یہ نہیں کہا کہ عمران ریاض ایجنسیوں کے پاس ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ایجنسیوں سے مدد لیں، ایجنسیوں کے علاوہ کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ سیکرٹری دفاع کے نمائندے نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ ابھی تک عمران ریاض کا کوئی سراغ نہیں لگا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب روسٹرم پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ ہم نے جیو فینسنگ کی ہے مگر کوئی نمبر لوکیٹ نہیں ہو سکا۔ عدالت کی ہدایت پر عمران ریاض کی لیگل ٹیم اور اہل خانہ سے ملاقات کی ہے، ہم نے ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے انکشاف کیا کہ اس معاملے میں کچھ نمبرز غیر ملکی استعمال ہوئے ہیں، جو نمبرز استعمال ہوئے وہ افغانستان کے ہیں، اور ہمارے پاس افغانستان کے نمبرز ٹریس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ غیر ملکی نمبر اور اس کا ٹرانسکرپٹ چیمبر میں جمع کرانا چاہتا ہوں، اگر عدالت اجازت دے تو تفصیلات جمع کرا دیتا ہوں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی کہ آپ 12:10 پر چیمبر میں تشریف لے آئیے گا۔ اب افغانستان کے نمبرز کون استعمال کرتا ہے، کون اس سارے معاملے میں رابطے میں تھا، چونکہ جو میاں علی اشفاق ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اپنے ہی اداروں پر الزام لگا رہے ہیں، اور وہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو نہیں بتا رہے۔ بہرحال جب یہ کہا کہ افغانستان کے نمبر استعمال ہوئے، اور ٹرانسکرپٹ سے مراد یہ کہ جو گفتگو ہوئی تو وہ بہت اہم یا بہت سیکرٹ کو گفتگو ہوگی، تبھی کہا گیا کہ چیمبر میں جمع کروانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے کہا 12:10 پر چیمبر میں آ جائیے گا۔ 12 بجے دوبارہ عدالت میں سماعت ہوئی تو عمران ریاض کے وکیل نے عدالت میں کہا، دوبارہ سماعت نہیں ہوئی، صبح والی سماعت میں عمران ریاض کے وکیل نے کہا کہ باقی تمام لوگ 2 دن میں پکڑے جاتے ہیں لیکن عمران ریاض ابھی تک برآمد نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جو لوگ یہاں ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ وکیل نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ آئی جی پنجاب نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ عمران ریاض افغانستان چلے گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کو سن لیتے ہیں۔ بہرحال اب وہ کہنا یہ چاہتے تھے آئی جی پنجاب کی جانب سے کہ عمران ریاض پاکستان میں موجود نہیں ہے، وہ افغانستان چلے گئے ہیں۔ آگے کیا ہوا کہ دوسری جانب جب 12:10 پر آئی جی پنجاب گئے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس، وہاں جا کے ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد 12:30 بجے دوبارہ سماعت ہونی تھی، دوبارہ سماعت نہ ہوئی، وکلا کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ 12:50 پر یہ کہا گیا ان کی جانب سے، جو وکلا تھے جو عملہ تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ان کی ملاقات ہو گئی ہے، آئی جی پنجاب نے بریفنگ دے دی ہے، آئی جی پنجاب چلے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ مناسب حکم جاری کر دیں گے، اور اگر اگلی تاریخ رکھنی ہوگی، مقرر کرنی ہوگی تو وہ بھی بتا دیں گے، یہ کہا گیا چیف جسٹس کی عدالت سے۔ اور اس کے بعد پھر تمام لوگ واپس چلے گئے، اور ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ عدالت اس میں کیا فیصلہ دینا چاہتی ہے۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جو وارنٹ تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا سرچ وارنٹس کے حوالے سے عدالت میں پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ عدالت میں جب ان کو طلب کیا گیا تھا زمان پارک سرچ وارنٹس کے حوالے سے ڈی آئی جی کو، تو دوپہر کو ہی ڈی آئی جی آ گئے تھے۔ پہلے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو جج ابر گل صاحبہ ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ہیں، ان کے پاس عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی کہ سرچ وارنٹ منسوخ کیے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم گئے ہیں
اور ہم واپس آ گئے ہیں۔ تو اب مزید عدالت نے پوچھا بھی آپ کو ضرورت ہے سرچ وارنٹ کی؟ تو انہوں نے کہا جی تفتیشی نے کہا کہ میں اپنے افسران سے مشاورت کر کے بتاؤں گا۔ تو اس پر عدالت نے کہا ڈی آئی جی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ڈی آئی جی 2 بجے پیش ہو گیا اور ڈی آئی جی کی پیشی کے بعد عدالت نے عمران خان کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کا وارنٹ غیر مؤثر قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ جو سرچ وارنٹ کی درخواست عمران خان کی منسوخی کی اس کو منظور کر لیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایک بار لیے گئے سرچ وارنٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنایا اور عدالت نے کہا کہ آپ مزید ان کو جو وارنٹ ہے اس سرچ وارنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے سرچ کے لیے، اور یا زمان پار پر کوئی کارروائی کرنے کے لیے آپ ان سرچ وارنٹس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی درخواست منظور ہو گئی اور سرچ وارنٹس جو تھے زمان پار کے اور عمران خان کی رہائش گاہ کے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ ایئر وائی کی جانب سے ایک بڑا جو ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ جو آئی ایم ایف ہے انہوں نے پاکستان کو قرض کی بحالی کی شرائط سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بیل آؤٹ پیکج کے لیے اپنے سیاسی تنازعات حل کرے۔ بالکل وہی جو چائنا کی جانب سے کہا گیا، بالکل وہی جو سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا، آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے بیل آؤٹ پیکج لینا ہے تو سیاسی جو تنازعات ہیں آئین میں رہتے ہوئے ان کو حل کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کو اپنے سیاسی تنازعات کو آئین میں رہتے ہوئے حل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے مشن چیف جو ہیں انہوں نے بیان دیا کہ ہم ملک کی صورتحال پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن پاکستان کی حالیہ سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیا ہے، سیاسی پیش رفت کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا۔ اب جب آئی ایم ایف جو بیل آؤٹ پیکج جس نے دینا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پرامن طریقے سے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اپنے سیاسی مسائل کو حل کرنا ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ کتنا ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے۔ اور بار بار سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوتی رہی کہ سیاسی استحکام ضروری ہے، اور جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے 90 دن میں جو الیکشن ہونا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ نہیں ہوا، تو اس پر نہ صرف دوست ممالک جو ہماری ہمیشہ سے مدد کرتے آئے ہیں بلکہ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی، چونکہ شہباز شریف کی گفتگو ہوئی تھی، شہباز شریف نے جو آئی ایم ایف کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات، ان سے گفتگو کی تھی، ٹیلی فونک ان کی بات ہوئی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ ہم نے جب ساری آپ کے پورے کر دی ہیں شرائط کو تو اب ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیا جائے۔ تو اب یہ ان کا ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ آپ اپنے جو سیاسی تنازعات ہیں وہ ود ان کانسٹیٹیوشن اور ود ان لا آپ پہلے حل کریں، اور پھر اس کے بعد ہم سے بیل آؤٹ پیکج کا آپ امید رکھیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔